ہمارا علم، ہماری نظر کم پڑ جاتی ہے تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے مثال کے طور پہ دو شخص ہیں، دونوں ایک جگہ خریدنا چاہتے ہیں، دونوں مسجد بنانا چاہتے ہیں، دونوں نے کوشش کی کہ وہ اس جگہ کو خرید کر مسجد بنائے۔ اب خرید تو مسجد رہے ہیں، بنانا تو مسجد چاہتے ہیں۔ یہ کام نیک ہے، بڑا نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام کو وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، شریعت کی نظر سے نہیں۔ اب جب ایک نے وہ جگہ خریدنی چاہی، دوسرے نے بھی وہ جگہ خریدنی چاہی، تو دونوں میں دشمنی پڑ گئی۔ ایک بولے میں خریدوں گا، دوسرا بولے میں خریدوں گا، کیونکہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک دھوکے سے، ظلم سے، قوت سے، طاقت سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جگہ خریدے، اور جب اس نے اپنی نظر سے دیکھا کہ اس جگہ کو وہ خریدے گا تو اس نے اپنی طاقت، اپنی قوت، جو بھی اس سے ہو سکا، دوسرے کے ہاتھ سے وہ جگہ چھیننے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، اور نیکی کرنے کی پاداش میں، نیکی کرنے کی تلاش میں حرام پہ حرام، غیبت پہ غیبت، جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکہ پہ دھوکہ، ظلم پہ ظلم کرتا گیا۔ آخر وہ جگہ اس نے خرید تو لی مسجد کے لیے، لیکن مسجد کی ایک مستحب نیکی کرنے کی تلاش میں کئی حرام کام کر بیٹھا، کیونکہ یہ جگہ خریدنے کو اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا، شریعت کی نظر سے نہیں دیکھا کہ ٹھیک ہے اگر میں خرید سکوں گا آرام سکون سے اس جگہ کو تو میں خرید لیتا ہوں، اگر میں نہیں خرید سکتا تو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، مجھے غیبت کرنے کی کیا ضرورت، مجھے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت، مجھے ظلم کرنے کی کیا ضرورت، مجھے اپنی ناجائز اپروچ لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سمجھ نہیں پایا، اور وہ جگہ خریدنے کے لیے سب حرام کام کر ڈالے۔ جگہ خرید لی، اس کے دشمن نے جگہ خرید لی۔ اب جگہ خریدی تو اب وہ مسجد بنانے چلا ہے، مسجد بنانے چلا ہے، اس نے مسجد بنانا شروع کر دی۔ یہ اب بھی اس بنتی ہوئی مسجد کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، شریعت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ اب جب اپنی نظر سے اس بنتی ہوئی مسجد کو دیکھ رہا ہے تو خوش نہیں ہو رہا کہ سبحان اللہ مسجد بن رہی ہے، اس میں عبادت ہوگی، اس میں نماز ہوگی، اس میں ذکر ہوگا، اس میں نعتیں ہوں گی، اس میں تقریریں ہوں گی، اس میں بچے درس حاصل کریں گے۔ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، شریعت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ اب جب اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے تو سب کچھ غلط نظر آ رہا ہے، کیونکہ دشمن ہے، دشمن اس کا جس سے اس کی دشمنی وہ مسجد بنا رہا ہے، تو سب غلط دیکھ رہا ہے، کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی نظر نہیں، ہر کام میں شریعت کی نظر ہونی چاہیے، شریعت کی نظر سے دیکھیں۔ اب جب مسجد بن گئی، جس نے مسجد بنائی ہے اس کا بھائی خود امام، جو دشمن ہے اس کا بھائی بھی امام۔ اب کیا ہوا کہ جب مسجد بن گئی، ایک سوچ رہا ہے میرا بھائی اس میں امامت کرے گا، دوسرا بولتا ہے میرا بھائی امامت کرے گا۔ اب دونوں کی دشمنی یہ، جس نے مسجد بنائی ہے اس نے اپنے بھائی کو لگا دیا، اب دوسرے سے دیکھا نہیں جا رہا کہ اس کا بھائی کیسے امام بن گیا۔ ارے بھائی اپنی نظر سے کیوں دیکھتے ہو، شریعت کی نظر سے دیکھو۔ تیرا بھائی، میرا بھائی، اس کا بھائی، اس کا بھائی، یہ بھائی کہاں سے آ گیا؟ مسجد تو امام سے چلتی ہے، امامت کوئی بھی کرے، تلاوت ٹھیک، نماز ٹھیک، تقریر ٹھیک، آواز ٹھیک، انداز ٹھیک، رویہ ٹھیک، چلتے رہو بھائی۔ بھائی کہاں سے آ گیا، بیٹا کہاں سے آ گیا، پوتا کہاں سے آ گیا، چچا کہاں سے آ گیا، تایا کہاں سے آ گیا؟ نہیں، خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ مسجد ٹھیک بنی، امامت ٹھیک ہوئی، خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب ہم نے اس کے بیچ میں اپنی نظر کو ڈالا، اپنے علم کو ڈالا، اپنے دل کو ڈالا، اپنے رویے کو ڈالا، اپنی پسند، اپنی چاہت کو ڈالا، تو سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ اگر خدا کی چاہت ہوتی تو سب ٹھیک ہوتا۔ تو اس لیے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے جائیں تو ہم اس بات کو بہت دور ڈال دیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، دنیا میں جو ہوتا رہے، ہم اپنی نظر سے اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے کیونکہ ہماری نظر کم، ہم اپنے علم سے بچے کی تربیت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا علم کم، ہم اپنی چاہت سے اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے کیونکہ ہماری چاہت
ناقص، ہم اپنی پسند، اپنی چاہت، اپنے علم، اپنی قدرت، ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، ہم اپنے بچے کی تربیت کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اس وقت ہمارا بچہ اور اس کی تربیت بہت اچھی ہو سکے گی۔ تو اب جب قرآن و حدیث کے مطابق ہم اپنے بچے کی تربیت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہمارا علم، ہماری نظر، ہماری چاہت، ہماری پسند، اس میں کمی ہے، نقص ہے، نقصان ہے، کمزور ہے، تو اب دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنے بچے کی کیسے تربیت کرو۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اپنے بچے کے ظاہر کو بھی دیکھو، اس کے باطن کو بھی دیکھو۔ دو طریقے سے اس کی تربیت کرنی ہوگی، ظاہر سے اور باطن سے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری تربیت کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے۔ بچہ پیدا ہوا، لڑکی ہو یا لڑکا، سب سے پہلے کان میں اذان دے دی، سیدھے کان میں اذان دی، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کر ڈالی۔ جب وہ 7 دن کا ہوا تو اس کا عقیقہ کر ڈالا۔ بچے کے، لڑکی کے لیے 2 بکرے یا بکریاں، لڑکی کے لیے 1 بکری یا بکرا، دونوں ہو سکتا ہے۔ جب عقیقہ کر ڈالا، اس کا سر منڈا بالوں کے بدلے میں اس کے وزن کے برابر سونے یا چاندی صدقہ کر ڈالی، یہ مستحب ہے۔ نام رکھنے کی باری آئی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کا نام کس طرح رکھا جائے، کیونکہ سب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، فون کرتے ہیں مولانا صاحب کوئی نیا نام بتائیے، کوئی نیا نام۔ ارے بھائی، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ نام بتاؤ جسے قرآن اور حدیث نے اچھا کہا؟ عبداللہ، عبد الرحمن۔ یہ بحث بہت لمبی ہے کہ نام کیسا ہونا چاہیے، لیکن نام وہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اب جب نام رکھتے ہیں، نئے نام کی تلاش میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ایک شخص نے بتایا آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میکائیل۔ بیٹے کا نام میکائیل رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، آپ کا نام کیا ہے؟ بولے حضرت علی۔ علی تو ٹھیک ہے، حضرت کہاں سے آ گیا سامنے؟ اس کا نام شناختی کارڈ میں بھی حضرت علی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر، اس کو بولتے ہیں حضرت عمر، ادھر آؤ۔ اب حضرت عمر منہ سے نکلتے ہی ذہن جاتا ہے حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو ایسے نام سے بچا جائے کہ جس میں کسی بزرگ ہستی ہی کی پکار سے تشبیہ ہو۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ پھر محمد نام کیوں رکھا جائے، تو بھائی محمد، حضرت محمد نام تو نہیں رکھنا، حضرت ساتھ میں لگائیں گے تو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ محمد نام تو رکھ سکتے ہیں، اس کی فضیلت ہے، قیامت کے دن اس کو فضیلت ملے گی۔ اسی طرح ہم نے سنا بعض لوگوں کا نام ہے فرعون، اب اس کو کوئی فرعون بول دے تو ناراض، بولے ہمیں فیرون بولو، تو فیرون تو آپ کا نام نہیں ہے بھائی، آپ کا نام تو فرعون ہے، تو نام بگاڑنا بھی غلط، اور فرعون بولے تو ناراض۔ لہٰذا نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ بعض رکھ دیتے ہیں، کسی نے نام رکھا آسان، آپ نے نام سنا ہوگا آسان۔ اب آسان نہیں ہے، اصل لفظ آسان، آزان تو اذن کی جمع ہے، یہ اذن سنگولر ہے، اس کا پلورل آتا ہے عربی میں آزان، اس کا مطلب ہے بہت سارے کام۔ اب بول رہے آزان صاحب آئیے، آزان کی میننگ کیا ہے؟ بہت سارے کام آئیے۔ کوئی نام ایسا بھی تو ہو جس کی میننگ بھی تو ہو، تو لوگ نام رکھتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی میننگ کیا ہو، ہم ڈھونڈنا پڑتا ہے، کاش کوئی ٹھیک سی میننگ نکل آئے، لیکن نام ایسا رکھتے ہیں کہ کوئی میننگ نہیں نکلتی اس کی۔ تحریم لڑکی کا نام رکھ دیا، تحریم کی میننگ کیا ہے جی؟ حرام کرنا۔ اب بھائی تحریم آئی ہے، حرام کرنے والی آئی ہے، تو حریم رکھ دیں تو بہتر ہے، بزرگی والی، پاکی والی، حریم۔ اب تحریم کا مطلب ہے حرام کرنا، تو لہٰذا بچوں کی تربیت میں یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ کانوں میں آزان دی، عقیقہ کیے، ایک اچھا نام رکھا۔ اب جب بچہ 7 سال کا ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے نماز کا حکم دو، مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچے، واضربوا اذا بلغوا 10، اور انہیں مار کر نماز پڑھاؤ جب 10 سال کی عمر کو پہنچے۔ یہ ان کی ظاہری تربیت ہے۔ اسی طرح جب نام رکھ دیا بچے کا اور ان کو نماز کا حکم کرنا شروع کر دیا، 10 سال کا پہنچا تو مار کے نماز پڑھائی۔ اب جب بچہ مسجد آئے تو اس کو بندہ مسجد کے آداب سکھانا شروع کر دے۔ اب یہ تو سن لیتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ، یہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد کے آداب بھی آنے چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مسجد کو پاگلوں، جانوروں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب ہمارے بچے الحمدللہ پاگل تو نہیں ہوتے، لیکن مسجد میں حرکتیں پاگلوں والی ضرور ہوتی ہے۔ مطلب بڑے ہی بعض وہ حرکتیں کر جاتے ہیں جو ایک مسلمان سے تصور نہیں ہے۔ جیسے مسجد میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، زور زور سے موبائل پہ گانا بجنا یا گانے کی ٹیون بجنا، ایک بہت ہی بری حرکت ہے، لیکن بڑے بڑے کر جاتے ہیں۔ تو بچے آ کے مار پٹائی، بھاگنا، گالیاں دینا، میسیجز کرنا، بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ اور کچھ یہ بھی اطلاعات ملتی ہے کہ کچھ مووی بھی دیکھ لیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ حالانکہ یہ سب کام جیسے میسیجز کرنا یہ دنیا کے کام ہے، اگرچہ ایک جائز چیز ہے، لیکن مسجد سے باہر میسیج کرنا اگر دنیا کا میسیج ہے، دنیا کے بارے میں، چاہے بزنس ہو چاہے کوئی بھی کام ہو دنیا کا، تو جائز نہیں ہے مسجد میں اس طرح کا میسیج کرنا، نہ پڑھنا۔ دنیا کی بات مسجد میں نہیں کر سکتے، زور سے کہہ کام نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں تو مار پٹائی اور گالی گلوچ، یعنی کہ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچے کو مسجد ضرور لے کر آنا چاہیے، لیکن ادب سکھانا چاہیے اس کو۔ اگر ادب نہیں سکھائیں گے، جتنے گناہ کرے گا مسجد میں سارے گناہ والدین پہ جائیں گے، سب کے سب گناہ والدین کے ساتھ جائیں گے۔ اسی طرح مسجد کی تربیت ہو گئی۔ اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو موبائل، لیپ ٹاپ، یہ انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ماں باپ کو جہاں وہ یہ ساری چیزیں لے کے دیتے ہیں بچوں کو، وہاں بتانا بھی چاہیے کہ بیٹا اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے۔ لیکن یہاں تو یوں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بچے کو ایک ویپن دے دیا اور اس کو چلانا سکھا دیا، یہ نہیں بتایا کہ اس سے کرنا کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اس سے کیا کرتے ہیں ویپن سے۔ حفاظت ہوتی ہے اپنی، کسی کا مرڈر نہیں کرنا۔ لیپ ٹاپ اگر خرید کے دے دیا، انٹرنیٹ لگا کے دے دیا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر استعمال نہیں سکھایا تو سمجھو آپ خود اپنے بچے کا مرڈر کر رہے ہیں، اس کے دل کا، اس کے دماغ کا، اس کی روح کا مرڈر ہو رہا ہے، اور خود ماں باپ کر رہے ہیں۔ تو یہ لیپ ٹاپ ویپن سے کم نہیں ہے، یہ شیطان کا ویپن ہے۔ یہاں سے ایک صدا آتی ہے، اس میں سے نعت بھی تو آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں نعت بھی ہے، لیکن بچے کو پتہ ہے کہ اس میں نعت ہی سننا چاہیے، بچے کو پتہ ہے۔ موبائل دے دیا، بھائی ٹھیک ہے، بڑی اچھی چیز ہے، اس میں ہم نعت سن سکتے ہیں، اس میں پورا قرآن ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، جو سنتے ہیں لوگ اپنے کانوں میں فون لگا کے بچے سنتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہمارا بچہ جسے ہم نے دیا اسے پتہ ہے کہ ہم نے قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے دیا؟ کیا ہم اس کا پوتاب چیک کرتے؟ کیا اس نے جو پاسورڈ لگایا ہوا ہے کبھی ہم نے کھول کے دیکھا کہ یہ پاسورڈ کیوں لگاتا ہے؟ کیا ہم نے پوچھا؟ نہیں، یہ تکلیف ہم کرتے نہیں ہیں۔ بھرتے رہو، ان کی جیب بھرتے رہو، ان کا پیٹ بھرتے رہو، ان کو ہر قسم کی نعمتیں دیتے رہو، ساری فیسلٹیز دیتے رہو، گاڑی بھی دے دو، موٹر سائیکل بھی دے دو، گھومنے کی اجازت بھی دو، کبھی نظر مت رکھنا کہ کر کیا رہا ہے۔ تو جہاں بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں، انہیں فیسلٹیز دیتے ہیں، وہاں یہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اب دیکھیے بچے سے محبت ہے نا، اگر بچے سے محبت ہے، اسے ہم نے ساری فیسلٹیز دے دی، لیکن وہ کل مرے پرسوں مرے، مرنا تو حق ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، ابھی بچہ جوان ہے اور مرنے کی بات ہو رہی ہے، تو مرنا تو ایک حقیقت ہے، مرنا تو ہم نے بھی، بچے نے بھی مرنا ہے، تو لہٰذا مرنے کے بعد ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس بات سے کہ اس کی زندگی میں آج اس کو کیا آسانی ہے، اس بات سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے قبر اور قیامت کے دن کی جو آسانی ہے، راحت ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، اس کو بچے کو جلدی جلدی راحتیں دینی ہے، جو اس کے قریب ہے آسانی، راحت، بچے کا چین، سکون جو اس کے سامنے، وہ جلدی جلدی اسے دے دینا ہے، بچہ خوش ہو، کیونکہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ جلد باز ہے، اسے جو نظر آتا ہے وہی دے گا، ابدی ہمیشہ کی راحتیں، کیونکہ وہ کب آئیں گی، کب ہیں، یہ ہم سے دور ہے یہ بات، لیکن قرآن و حدیث میں نظر ہو تو یہ ہمارے قریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اور قیامت کا دن ایسے ہو جیسے دو انگلیاں قریب ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ اس بات پہ ہوتی تھی کہ قیامت کا ایک دن 50,000 ڈیز کے برابر، سالوں کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن، 50,000 ایئرز صرف ایک دن۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ جو 40 سال میں مرا تو ایک دن بھی پورا نہیں کیا اس نے قیامت کا۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے ہیں، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، اسے جلدی جلدی اپنے بچے کو ساری فیسلٹیز دینا ہے، آرام دینا، سکون دینا۔
یہ نہیں کہنا کہ فجر میں اٹھائیں. بعض لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے بچے کو یاسین حفظ کروا دیا, بھائی اسے لے کر آؤ, چھوٹا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن جو بڑا ہے بالغ ہو چکا ہے, ان کے والدین بھی کہتے ہیں نہیں اٹھ سکتا ہے, اسکول جانا پڑتا ہے, پھر اسکول میں نیند آئے گی. بھائی نماز فرض ہے اس کے اوپر, یاسین بعد کی بات ہے, نماز پڑھانا تو لاؤ, نماز تو پڑھنی چاہیے آپ کے بچے کو. آج آپ اس کی نیند کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ جنت کو نہیں دیکھا, آپ نے دوزخ کو نہیں دیکھا, آپ نے قیامت کے دن کے ہولناکیوں پہ نظر نہیں ہے. ورنہ بچے کو مار کے اٹھاتے اگر اس سے پیار ہوتا کہ بیٹا آج کی نیند خراب کر لے, قیامت کے دن تجھے بڑی آسانیاں ہوں گی. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بچوں کی تربیت سے پہلے باپ کی خود کی نظر شریعت پر ہونی چاہیے. اگر اپنی ماں باپ کی نظر شریعت پر نہیں ہے تو کبھی بچے کی تربیت نہیں کر سکتے. اسی طرح جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو قرآن حدیث سامنے آ ہی گیا کہ بھائی اس کو قرآن سکھایا جائے, اس کو حدیث کا علم دیا جائے. ہمارے بچے قرآن و حدیث سے دور اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ خود ہی قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں. اگر باپ خود خوبصورت قرآن پڑھتا ہے تو بچے کو خوبصورت قرآن سکھانے کی اسے طلب ہوگی کہ میرا بچہ بھی اچھا قرآن پڑھے. تو قرآن کا علم دیا, حدیث کا علم دیا, قرآن سکھایا بچے کو. بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو باری آتی ہے اس کی شادی کی. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دین میں تو نرمی ہے, سختی تو نہیں ہے. لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں جب بچہ اسکول سے چھٹی کرتا ہے پھر آپ کے دل میں سختی کہاں سے آ جاتی ہے؟ جب کالج میں فیل ہوتا ہے پھر آپ کے دل میں سختی کہاں سے آ جاتی ہے؟ جب بچہ آپ کا لیپ ٹاپ خراب کر دیتا ہے پھر سختی کہاں سے آ جاتی ہے؟ جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے پھر سختی کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو دنیاوی معاملات میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی نرمی ہے, صرف دینی کے معاملے میں نرمی کیوں ہوتی ہے؟ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نرمی کون سکھائے گا؟ آپ نے 3 طرح بچے سے مارنے کو منع فرمایا. منہ پہ مت مارو, ایسے مت مارو کہ داغ پڑ جائے, ایسا مت مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے. یعنی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کرنا سکھائی ہے ڈرانے کے لیے, بچے کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. تو جہاں ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں پر سختی کرو, مراد یہ نہیں ہوتی ہڈیاں توڑ دو, اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ دوست کی طرح رہو تاکہ وہ اپنے دل کی بات آپ کو بتائیں. اگر کل کو انہیں کوئی مشکل درپیش ہو, کوئی غلط کام کر لیں تو کسی غلط آدمی سے نہ ملے کہ وہ کسی جاہل سے نہ ملے کہ وہ اسے اور غلط مشورہ دے, اسے اور غلط راستہ دکھائے, آپ کے پاس آئے کیونکہ آپ اس کا دوست بن کر رہے ہیں, وہ ہر مشورہ آپ سے کرے. اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا دوست بنے کہ بھائی اس کو غلط کاموں میں کچھ بول ہی نہ سکے, نہیں, روب ہونا چاہیے باپ کا. تو جب بچہ شادی کے قابل ہو جائے تو ماں باپ کو فکر تو بہت ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کی شادی کرنی ہے, اور اکٹھے کر دیتے ہیں, اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے سامان گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اسے یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا غسل کیسے کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم سے ملتے ہیں لوگ, پوچھتے ہیں مسئلے, ایسے مسئلے پوچھتے ہیں, 30 سال کے جوان, مولانا صاحب غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ بھائی تجھے تیرے باپ نے غسل کرنے نہیں سکھایا. باپ کو شرم آتی تھی بیٹے سے بات کرنے, وضو کرنا نہیں آتا, غسل کیسے فرض ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے, بڑے پوچھتے ہیں ایسے الٹے مسائل. اس کو نکاح کا پتہ ہونا چاہیے, نکاح کی کیا اہمیت ہے, کیا والیہ ہے, کیا اس کی قدر ہے, نکاح کی کیا فائدہ, یہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ زنا کی طرف نہ جائے. پھر طلاق کے کیا مسائل ہوتے ہیں, یہ بہت ہی ضروری ہے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امامت ہی تو کرنی ہے, بس کسی کو کھڑا کر دو امامت کر لے گا, کیا ضرورت ہے عالم کی, یہ لوگ بول دیتے ہیں. لیکن مسجد تو مسجد ہے, ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نا مسئلہ ہوگا تو مفتی سے پوچھ لیں گے, مسئلہ ہو ہی کیوں ہو مسئلہ. اب دیکھیے ہم آپ کو اپنے جس دارالفتہ میں نے مفتی کورس کیا 9 یا 11 مہینے میں, اس کا اپنا قصہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہم دونوں میاں بیوی میں پھٹا ہو گیا, لڑائی ہو گئی. تو میری بیوی نے کہا دے دو مجھے 3 طلاقیں دے دو, یہی چاہتے ہو نا تم کہ مجھے 3 طلاقیں دو, تیار ہوں میں, دے دو مجھے 3 طلاقیں. اب وہ شخص اسے کہتا ہے اچھا جاؤ نکل جاؤ, اپنا بوری بستر گول کرو. اسے 3 طلاقیں ہو گئی. اب یہ بندہ جب گھر آیا مسئلہ بتاتے کہتا ہے اس نے کہا 3 طلاقیں دے دو. 4-5 دفعہ بیوی نے کہا تو مجھے غصہ آیا, میں نے کہا جاؤ تمہیں دے دی, جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے, بوری بستر گول کرو, اپنا منہ کالا کر جاتا. میں نے یہ کہہ دیا تو میں نے طلاق تو نہیں دی. اب جب انہیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ سرکار یہ طلاق کنایا ہے, کنایا. اب اس نے 30 سال میں پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے کہ یہ کنایا کیا ہوتا ہے.
تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا طلاق ہوتی ہے، کنایا کہاں سے آ گیا؟ اب جب بیوی کے گالوں میں اس کو آنسو نظر آتے ہیں نا، اور جب ماں باپ اس کی بیوی کو لے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، جب ایک ہفتہ گزرتا ہے نا، پھر اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، پھر آتا ہے کیسے طلاق ہو گئی، پھر اندر کا مفتی جاگتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو کنایا کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو 2 لفظ کہے تھے، 2 لفظ سے حرام ہو گئی، میں نے کہا اچھا جاؤ نکلو، کیسے حرام ہو گئی؟ میں نے طلاق تو کہا نہیں۔ بھائی صاحب ایک لفظ بولنے سے ہی وہ آپ کے نکاح میں آ گئے۔ جب آپ نے کہا تھا کہ بھائی میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، اور اس نے کہا تھا مجھے قبول ہے، تو آپ نے ایک لفظ کہا مجھے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے ایک دفعہ کہا میں قبول کرتی ہوں، نکاح ہو گیا۔ یہ ایک ہی مرتبہ بولنا ضروری ہے، 3 مرتبہ بولنا ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے۔ گواہ کھڑے کیے، مہر مقرر کیا، آپ نے بولا میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو جب آ رہی تھی تو ایک ہی مرتبہ میں ٹھیک ہے۔ اس وقت مولانا صاحب سے نہیں پوچھا کہ یہ ایک ہی مرتبہ میں کیسے مجھ پہ حلال ہو گئی یہ عورت، لیکن جب حرام ہو گئی تو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ اچھا جاؤ نکل جاؤ کہنے سے کیسے حرام ہو گئی۔ تو بھائی یہ طلاق کنایا ہے۔ تو بچوں کو طلاق کے نکاح کے مسائل سے کم از کم والدین کو اتنی آگاہی ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ایسے نہیں کرنا بیٹا، ہم آپ کی شادی کر رہے ہیں، پھر میاں بیوی کے حقوق ہیں، اور لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہونے چاہیے، رزق کیسے کمایا جائے، حلال رزق کیا ہوتا ہے، حرام رزق کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں بہت ساری باتیں میرے بھائیوں، باطنی تربیت بچوں کی کس طرح ہونی چاہیے، باطنی تربیت ایک پیر کامل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا جائے، تمام حرام چیزوں کو اسے بتا دیا جائے یہ سب چیزیں حرام ہیں، تمام حلال چیزوں کو بتا دیا جائے یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو ابھی ظاہری تربیت کے اور بہت سارے بہت امپورٹنٹ جو میرے پاس پوائنٹ ہیں میں نے بتانے تھے ظاہری تربیت کے۔ اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائیوں ہر وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس دنیا میں انسان مکر رہے ہیں، کبھی کبھی باپ کو، ماں کو، بڑے بھائی کو کوئی بک پہ اٹھا کے کبھی کھول کے پڑھ لینی چاہیے، اور بک پڑھ کے کچھ نہ سمجھ آئے تو کسی مفتی سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرور اسٹڈی کرنی چاہیے ان تمام معاملات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔